يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے کہ اس ذات نے آج پھر ہم سب کو قرآن مجید کے اس بابرکت حلقے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت کے دن کی مشکل گھڑیوں میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک اپنی لاریب کتاب کے ساتھ، اپنی کلام کے ساتھ وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اکثر اس میں آپ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین بات اللہ کی کلام کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جو سراپا سچ ہی سچ ہے، جس میں جھوٹ کی گنجائش تک نہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں جتنے طریقے ہیں ان میں سے سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑی رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز اپنی سنت اور اپنا طریقہ۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے بندہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ اور بار بار قرآن مجید نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کا کہاں مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مانو۔ اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث مبارکہ میں۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جو لوگ اللہ اور نبی کی بات کو نہیں مانتے قیامت کے دن ان کے چہرے کو آگ پر ایسے الٹ پلٹ کیا جائے گا جیسے توے پہ کباب کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس موقع پہ وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کی کلام کو مانا ہوتا، اس کا کہنا تسلیم کیا ہوتا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، سرداروں اور نوابوں کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پھر بددعا دیتے ہوئے کہیں گے اے اللہ تو ان پہ لعنت کر اور ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو یہ آخرت کا جو پرچہ ہے نا، یہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے کہ اگر کتاب اللہ سے منہ موڑ کے زندگی گزاریں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کریں گے، تو پھر قیامت کے دن کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر دنیا میں کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہے تو پھر اللہ کے ہاں کامیابی مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی کے آخری لمحے تک اپنی کتاب کے ساتھ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں دو مضمون تھے، اللہ کی توحید کا مضمون اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مضمون۔ پھر دوسرا حصہ جب شروع ہوا، اس میں دو اہم مضامین تھے، ایک راہ خدا میں جہاد کرنا اور دوسرا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چھوٹے مضامین تھے، ان کا بھی ذکر ہوا۔ جہاد سے متعلق پہلے تفصیلی واقعات بھی ذکر ہوئے کل کے درس میں، اس سے پہلے جہاد کا حکم بھی بیان ہوا۔ آج کے درس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن مجید میں خطاب دو قسم کے ہیں، ایک عمومی خطاب ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، مومن ہے کافر ہے سب کو خطاب ہے، لیکن ایک خصوصی خطاب ہے، جس طرح یہ ہمارے سامنے ہے، یہ خطاب صرف ایمان والوں کو ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اس جماعت میں داخل ہیں جن کو ایمان والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عظیم مفسر قرآن ہیں، ان سے ایک بندے نے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت دیے۔ فرمانے لگے میرے عزیز نصیحت یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو کامل طور پہ متوجہ ہو جایا کر کہ تو ایمان والا ہے، یا تو تیرے نفع کی کوئی چیز ہوگی جس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوگا، یا نقصان کی کوئی بات ہوگی جس سے تجھے منع کیا جا رہا ہوگا۔ تو اب ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی اور کو کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو خطاب کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو تم اس میں سے جو ہم نے دیا تمہیں، من قبل ان یاتی یوم، پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اس میں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی سفارش ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو خرید لیا جائے، پیسے دیے اور چیز لے لی، وہ چیز حاصل ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خریدنے کی ہمت نہیں، ایک چیز ضرورت ہے، وہ اپنے کسی دوست کے پاس ہے، تو اس دوست سے وہ چیز عاریتاً لے لیتے ہیں، وقتی طور پہ کچھ دنوں کے لیے اس سے وہ چیز مانگ لیتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، عاریتاً کسی سے چیز لے لینا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے کسی سے کوئی چیز لے لی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ان تین طریقوں میں سے کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا۔ اگر اپنے پلے میں کوئی چیز نہ ہوئی تو نہ وہاں کچھ دے کے جنت کو خریدا جا سکے گا، اور نہ ہی کسی دوست سے گزارش کر کے اس سے کوئی ایک آدھ کمرہ مانگا جا سکے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کے ذریعے وہاں کام چل سکے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، قیامت میں نہ کوئی چیز بکے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ ابھی راہ خدا میں مال خرچ کرو، احکام خداوندی پر عمل کرو تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ دنیا میں وقت ہے نہیں۔ ایک بار پھر دیکھ لیں، من قبل ان یاتی یوم، خرچ کرو تم پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ایسی دوستی کہ جس میں نیک اعمال کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش ہوگی۔ سفارش سے متعلق کچھ بات آگے آیت الکرسی میں بھی آ رہی ہے۔ یہاں اس جملے کا مطلب یہ ہے، مشرکین جس قسم کی شفاعت کے قائل تھے کہ اول تو قیامت نہیں آئے گی، اور اگر بالفرد آئی بھی صحیح تو اللہ کی یہ جو نیک ہستیاں ہیں یہ ہمیں زوری زور چھڑا لیں گے، اور اللہ ان کی سفارش کو نہیں ٹالیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں اس قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ زوری زور کوئی مجھ سے منوا لے اور کوئی چھڑا کے لے آئے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے یہ جو نفی کی جا رہی ہے کافروں کے لیے ہے، اس کے ایمان نہ اسے سفارش کے ذریعے نہیں پایا جائے گا کہ کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کافر ہیں اور کافر ظالم ہیں، سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے ان کے لیے سفارش کی کوئی صورت نہیں۔ آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کے مختلف شعبے ہیں، کسی کا مال لے لینا یہ بھی ظلم ہے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، یہ مختلف قسم کے ظلم ہیں۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسی کہتے ہیں حقدار تک حق نہ پہنچانا بلکہ اس کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا حقدار ہے وہ چیز اسی کو پہنچائی جائے، اس کو عدل اور انصاف کہا جاتا ہے۔ اب بات آسان ہو گئی، رکوع کس کا حق ہے؟ اللہ پاک کا۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ جتنی بھی عبادات ہیں وہ کس کا حق ہے؟ اللہ پاک کا۔ رکوع ہے، سجدہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، نظر و نیاز ہے، دعائیں ہیں، پکار ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں رب کا حق ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگیں گے تو یہ ظلم بنے گا۔ قرآن نے خود وضاحت کی ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک البتہ بڑا ظلم ہے۔ اور یہ جرم جو ہے دنیا میں اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو شرک معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر شرک کرتے کرتے کوئی دنیا سے چل بسے تو پھر اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور یہ خود رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، چھٹے پارے کے آخر میں فرمایا انہو من یشرک باللہ، آیت دیکھ لیں جی، چھٹے پارے کے آخر میں ہے جی، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جی مفتی صاحب صفحہ بتا دیں گے ساتھیوں کو۔ اچھا یہ صفحہ نمبر 109 آیت نمبر 72۔ جی 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 آیت نمبر 72 جی، اس میں اوپر تعلیم چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ شروع میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کفر الذین، پکی بات ہے کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی ہے جو مسیح کی شکل میں اتر پڑا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ بات کی انہوں نے یقیناً کفر کیا ہے، اللہ کی صفتیں مخلوق میں ماننے لگے، مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھے، یہ لوگ کافر ہیں۔ آگے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیم نہیں تھی، انہوں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے الہ اور معبود بنا لینا۔ ان کی تعلیم کیا تھی؟ وقال المسیح، اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم صرف اللہ کی۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی جب تبلیغ کا ذکر آتا ہے نا تو یا قومی کا لفظ آتا ہے، اے میری قوم، لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں بھی آپ کو یا قومی کا لفظ نہیں ملے گا، اس لیے کہ قوم بنتی ہے باپ سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ تھا ہی نہیں، بن باپ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اس لیے یا بنی اسرائیل کہا، یا قومی نہیں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم صرف اللہ کی، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، مجھے پالنے والا بھی وہی،
تمہیں پالنے والا بھی وہی، میری تمہاری سب حاجات مشکلات کو حل کرنے والا وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جو شریک بنائے اللہ کے ساتھ، کسی کو بھی شریک بنائے، خواہ کسی نبی کو، ولی کو، جن کو، فرشتے کو، زندہ کو، مردہ کو، قبر کو، کسی بھی چیز کو، رکوع میں، سجدے میں، طواف میں، نظر و نیاز میں، دعا میں، پکار میں، جو بھی شریک بنائے کسی کو بھی کسی چیز میں، فقد حرم اللہ، پس تحقیق اللہ پاک نے حرام کر دیا، علیہ اس پر، الجنتا کس کو حرام کر دیا؟ جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، جس پہ اللہ جنت حرام فرما دے، کیا اس کے لیے کوئی جنت کا دروازہ کھلوا سکتا ہے؟ کیا اسے کوئی جنت میں زوری زور داخل کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ یہاں ظالم کس کو کہا گیا؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا ہے، اسی کو کہا گیا یہ ظالم بندہ ہے، سب سے بڑے ظلم کا مرتکب ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے جی۔ اسی طرح اللہ نے 5ویں پارے میں فرمایا، 5ویں پارے کی آیت جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ صفحہ نمبر 88 88 اور آخری سیکنڈ لاسٹ سطر 115 سے آگے، صفحہ 88 آیت نمبر کیا ہے جی؟ 116۔ اچھا، اگلی آیت آپ نے نکالی، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشیں گے بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ نہیں بخشیں گے، سزا دے کے بھی معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ بخش دیں گے ان گناہوں کو جو اس سے کم درجے کے ہیں، جو اس کے علاوہ ہیں، لِمَن يَشَاءُ جس کے لیے چاہیں گے، لیکن جو شرک کا مرتکب ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، بہت دور کی گمراہی، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اب واپس پلٹنے کی کوئی راہ نہ رہی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جو بندہ شرک کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہمارے استادوں کے ایک استاد تھے، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشام والے، بڑے عظیم آدمی تھے۔ ہمارا وہ بچپن تھا، ہمارے استادوں کے پاس آتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو یہ آیت پڑھی، سمجھایا، اور پھر ایک مثال دے کے سمجھانے لگے، فرمانے لگے بغیر کسی تشبیہ کے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس کی بیوی بڑی بد سلیقہ ہے، جب کبھی گھر میں آتا ہے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی کپڑوں کی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی صفائی کی وجہ سے، کبھی کھانے کی وجہ سے، ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ برداشت کر رہا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا، زندگی بھر ہم نے گزارا کرنا ہے۔ کرتے کرتے زندگی کے 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، برداشت کر رہا ہے، زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اگر کبھی اس شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میرا خاص حق ہے وہ میرا حق یہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہو گئی، کیا کوئی غیرت مند شوہر اب اس کو برداشت کرے گا؟ اب کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ بغیر تشبیہ مانے لگے، بات کچھ اسی طرح کی ہے، باقی گناہ چاہیں تو معارضتے رہتے ہیں، لیکن توحید کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جب کوئی بندہ توحید پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کی غیرت اس بات کو نہیں کرتی کہ اس بندے کو معاف کرو، ایسے بندے کے لیے معافی کی
صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی سے سب کو بچائے، سب کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ توحید کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور توحید پہ استقامت دیں، اور جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے گی۔ تو فرمایا یہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اچھا کافر، اب ذرا دیکھیے آیت دی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہ ظلم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ اس اگلے مسئلے کو نہیں مانتے۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے وہ توحید کا مسئلہ جس کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے عظیم اور اعلیٰ آیت ہے۔ ایک دن حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شاگرد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ نبی علیہ السلام بعض دفعہ امتحاناً اپنے شاگردوں سے کچھ پوچھ لیا کرتے تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اقرؤہم ابی بن کعب، میرے شاگردوں میں سے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو قرآن کبھی سنایا کرتے، کبھی ان سے نبی علیہ السلام قرآن سنتے۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا، اے کعب اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، اے ابی بن کعب کیا آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں قرآن کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے معبود اللہ و رسولہ اعلم، یا قرآن نازل کرنے والا اللہ جانتا ہے، یا جس پہ قرآن نازل ہوا آپ اللہ کے رسول آپ جانتے ہوں گے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، آپ جانتے ہیں آپ کے ہاں قرآن کی آیتوں میں سے سب سے افضل کون سی آیت ہے مضمون کے اعتبار سے؟ ویسے تو سارا قرآن اللہ کی کلام ہے نا، سارا ہی عظیم اور افضل ہے، البتہ بعض آیات مضامین کے اعتبار سے دوسری آیتوں سے افضلیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اب لازمی بات ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کا مضمون دیکھیں، اس میں ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور سورۃ الاخلاص دیکھیں جس میں میرے اللہ کی خالص توحید کا ذکر ہے، تو مضمون کے اعتبار سے تو کچھ فرق ہو گیا نا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا، جب چند دفعہ حضور نے پوچھا تو وہ سمجھ گئے کہ شاید اب مجھے کچھ بولنا ہی پڑے گا، تو فرمانے لگے حضرت میرا خیال تو یہ ہے آیت الکرسی قرآن کی آیتوں میں سے سب سے افضل آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ مارا اور آپ فرمانے لگے لیہنیک العلم، اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، درست جواب دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کے اور جنت کے داخل ہونے میں، اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ صرف موت ہے۔ جو ہی اس بندے کی موت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہشت بری میں داخل کریں گے، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت پڑھیں تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ پہرے دار مقرر ہو جاتا ہے، رات بھر کوئی شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ فضائل بہت ہیں، جنوں کو بھگانے کے لیے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس میں اللہ نے بیان کیا فرمایا، از اول تا آخر آپ دیکھیں گے کہ نری توحید ہے جی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم سورت الاخلاص ہے، اس میں نری توحید ہے۔ اسی طرح تمام آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت یہ ہے، اور اس میں از اول تا آخر خالص توحید کا ذکر ہے۔ اللہ کو توحیدی جملے بہت اچھے لگتے ہیں جی، اور توحید بولنے والے بھی اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس میں کیا بیان ہوا۔ شروع میں ایک دعویٰ بیان ہوا اور پھر اس دعوے کے اوپر دلائل ذکر کیے گئے جی۔ دعویٰ بیان ہوا، اللہ تعالی لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ رب العالمین کے سامنے درخواست کی، یا رب علمنی شیئا
اذکرک بہ، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کروں، آپ سے دعائیں مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کریں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وظیفہ مانگا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بتایا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا یہ وظیفہ تو سب لوگ کرتے ہیں، جو بھی ایمان والا ہے کلمے کے ساتھ ہی وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، کوئی خاص وظیفہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا جاندار وظیفہ ہے کہ اگر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا جی۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے جی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک بات ذرا ذکر کر دوں تو زیادہ آسانی رہے گی۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں کا اختلاف کس بات میں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا اختلاف کس بات میں تھا؟ کیا اللہ کی ذات میں اختلاف تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی ذات میں اگر اختلاف ہوتا تو نبی علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا بندہ۔ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو عبداللہ نام کیوں رکھتے؟ کعبے کو کہتے تھے بیت اللہ، اگر وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کعبے کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کیوں کہتے؟ اپنی تحریر کی شروع میں وہ لکھا کرتے تھے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو پھر اس طرح نام کیوں لکھتے اللہ کا؟ اس سے معلوم ہوا وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ یہ اختلاف نہیں تھا کہ حضور اللہ منوانا چاہتے تھے اور وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جی۔ اچھا کیا وہ اللہ کی صفات کے منکر تھے؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ اللہ کی صفات کے قائل تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ۔ اگر آپ سے ان سے پوچھیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، روزی دینے والا کون ہے، کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا کون، تمام چیزوں کی تدبیریں کرنے والا کون، تو جواب میں کہتے تھے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ آئیے ذرا تسلی کے لیے آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ یونس ہے جی، 11واں پارہ سورہ یونس، صفحہ 192، ماشاء اللہ، 192 اور آیت نمبر 31۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض، میرے محبوب آپ پوچھیں کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے، یعنی آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندے کو من المیت مردے سے؟ انسان زندہ ہے اور جس پانی کے قطرے سے بنا وہ قطرہ مردہ اور بے جان چیز ہے۔ پرندہ زندہ ہے، جس انڈے سے وہ نکلا وہ انڈا بے جان ہے جی۔ کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زندے سے مراد ہے مومن اور مردے سے مراد ہے کافر۔ کافر باپ کے گھر میں مومن موحد بچے کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور پوچھیں ان سے وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی؟ مطلب ہے بارش کس کے حکم سے برستی ہے، یہ سورج کس کے حکم سے رواں دواں، یہ چاند کس کے حکم سے، یہ جتنے کام ہیں نظام عالم میں جو ہو رہے ہیں کون اس کے منصوبے بناتا ہے؟ میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ مکہ والے اللہ کی صفتوں کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ دو باتیں ہو گئی ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفتوں کو بھی مانتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں کا اختلاف کس بات میں تھا؟ اب اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، آسان سی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ عبادت کی تین اہم قسمیں ہیں، زبانی عبادت، زبان سے ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، زبان سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ زبانی عبادت ہے۔ دوسری قسم ہے مالی عبادت، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات خیرات دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نذر و نیاز دیتے ہیں مال میں، یہ ہے مالی عبادت۔ تیسری قسم ہے بدنی عبادت، بدن سے رکوع کرتے ہیں، بدن سے سجدہ کرتے ہیں، کبھی دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں کون سی ہیں؟ بدنی عبادتیں۔ تو انبیاء کی تعلیم یہ تھی کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اس لیے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے اور تمام باتوں کو جاننے والا بھی صرف وہ ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیم تھی۔ لیکن مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا؟ تو ہم نے نیک بزرگ بنا لیے ہیں، جو نیک ہستیاں ہیں تو وہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ بھی ہمارے دکھوں اور دردوں کو جانتے ہیں، اس لیے ان کے سجدے بھی جائز ہیں، ان کے نذرانے بھی جائز ہیں، ان سے دعائیں مانگنا بھی جائز ہیں، ان کی قبروں کے پھیرے بھی جائز ہیں۔ یہ اختلاف تھا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مشرک اقوام کا۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایک دعویٰ شروع میں ذکر ہوا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کا مجموعہ دو صفتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کا علم کامل ہو، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، جو مخلوقات گزر چکی ان کا علم، جو بعد میں آئیں گی ان کا علم، خشکی میں کون کون سی مخلوقات، دریاؤں میں کون کون سی، سمندروں میں کون کون سی مخلوقات ہیں، ریت کے ذرات کتنے، درختوں کے پتے کتنے، غرض اس کا علم کامل ہو، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ معبود ہونے کے لیے ایک یہ صفت ہے، اور دوسری صفت یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے اس کا اختیار کامل ہو، جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے، جسے چاہے بیمار کرے، جسے چاہے صحت دے، جس کے چاہے اولاد کا فیصلہ کرے، جس کے لیے چاہے اولاد کا فیصلہ نہ کرے، تمام اختیارات کا مالک وہ ہو۔ یہ معبود کے لیے دو اہم صفتیں ہیں، اور یہ دونوں صفتیں صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی نبی میں، ولی میں، جن، فرشتہ، زندہ، مردہ، کسی میں بھی یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی۔ قرآن میں ذرا یہ دونوں صفتیں دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا پارہ نکالیے جی، یہ تیسرا چل رہا ہے سورہ آل عمران جی، پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا جی، صفحہ نمبر 46 46۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، آیت نمبر 5 اور 6۔ دیکھیں جی، آپ کو کیا بتایا؟ معبود ہونے کے لیے دو صفتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک اس کا علم کامل، نمبر دو اس کی قدرت کامل۔ ان اللہ، بے شک تعالی، لا یخفی علیہ شیء، نہیں پوشیدہ اس پر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کس بات کا ذکر ہوا؟ علم کامل کا۔ کس چیز کا ذکر ہوا جی؟ علم کامل کا۔ اگلی آیت دیکھیں، اس میں قدرت کاملہ کا ذکر ہے جی، هو الذی یصورکم۔ دیکھیں مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ نہ کسی فرشتے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔
یہ اگر دعویٰ کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، کہ کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام، یہ میرے اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ وہی ذات ہیں یصورکم، جو تصویریں بناتی ہیں تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کی قدرت پہ۔ 23ویں پارے میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، مختلف مراحل سے گزار کے وہ ماں کے پیٹ میں تمہیں بناتا ہے 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا۔ کوئی کاریگر اپنے ہنر میں کتنا ماہر کیوں نہ ہو، اندھیرے میں وہ اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا جی۔ ایک مکینک ہے گاڑیوں کا، گاڑی کا ایک ایک پرزہ کر دیا جائے اور ایک بند کمرے میں اس کو بٹھا دیا جائے، اندھیرا ہو، کیا وہ گاڑی جوڑ لے گا؟ نہیں۔ کوئی کاریگر اپنے ہنر میں کتنا ماہر کیوں نہ ہو، اندھیرے میں وہ اپنی کاریگری نہیں دکھا سکتا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، اندھیرے میں بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا۔ صورکم فاحسن صورکم، ناک اپنی جگہ پہ، دونوں نتنے برابر، آنکھیں اپنی جگہ پہ، دونوں آنکھیں برابر، ہونٹ اپنی جگہ پہ بالکل برابر فٹ ہوئی ہے، کان اپنی جگہ پہ بالکل برابر، ہاتھ اپنی جگہ پہ لگے ہیں، انگلیاں اپنی جگہ پہ، ایک ایک عضو اپنی جگہ پہ فٹ ہوا، اور اتنا خوبصورت فٹ ہوا کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت حضرت انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ تو اس آیت میں کس کا ذکر ہوا؟ قدرت کاملہ کا۔ پہلی آیت میں کیا بیان ہوا؟ علم کامل، اور دوسری آیت میں کیا بیان ہوا؟ قدرت کاملہ۔ اور یہ دونوں صفتیں جس میں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ کیا ہوتا ہے؟ اب نتیجہ آگے بیان ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا جب یہ دونوں صفتیں صرف اللہ کی ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز، وہ غالب ہیں، کامل قدرتوں والا، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی ان صفتوں کا ذکر ہے، سورۃ القصص میں بھی اس کا بیان ہے، لیکن ہم پیچھے چلتے ہیں جی۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جی۔ یہ دعویٰ بیان ہوا۔ اب اس دعوے کو ڈنڈے کے زور سے نہیں اللہ منوا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت دلائل کے ساتھ یہ دعویٰ منوا رہے ہیں۔ جس میں بھی عقل ہے وہ اس دعوے کو فوراً سمجھ لیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الحی القیوم، الحی، وہ سدا زندہ رہنے والا ہے، زندہ نبی رندہ۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، ایسی زندہ ذات جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایسی زندہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے جی۔ یہ پہلی دلیل ذکر ہوئی کہ معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جس پہ موت نہ آئے، اور یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے، اس لیے الہ اور معبود بھی صرف وہی ہے جی۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے سوا ان سب کے لیے فنا ہے۔ سورۃ الرحمن میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی، ختم ہونے والی، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ 5ویں پارے میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے محبوب اعلان فرما دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو بہر صورت وہ موت تمہیں مل کے رہے گی، اس موت سے نہیں بچ سکتے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبلول الخرابی، اللہ کا فرشتہ ہر روز یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے بچے جنو مرنے کے لیے، مکان بناؤ گرنے کے لیے۔ جو بھی پیدا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے، تو موت سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ مخلوقات میں سے سب سے عظیم اعلیٰ ہستی
حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتے ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا کسی کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت نہ آتی، نبی علیہ السلام ہمیشہ رہتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات حسرت آیات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صدیق اکبر کے یہ الفاظ تھے، بخاری شریف، مسلم شریف، احادیث کی مستند کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے۔ فرمانے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نام لیا، فإن نبی اللہ بھی نہیں کہا بلکہ فإن محمدن کہا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ محمد بن عبداللہ بھی ہیں، آپ انسان ہیں، اور جو بھی مخلوق ہے ایک نہ ایک دن اس نے فوت ہونا ہے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا، اے پیغمبر کے شاگردوں، جب نبی علیہ السلام کو معبود نہیں مانتے تھے تو آپ کی موت کا انکار کیوں کرنے لگے ہو؟ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ کی ذات ایسی زندہ ذات ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو الہ اور معبود ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہو، اور یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ صرف اللہ میں، اس لیے عبادتوں کے لائق صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد فرمایا القیوم، یہ نہیں کہ وہ صرف خود زندہ ہے بلکہ دوسروں کو سنبھالنے والا، دوسروں کو سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا، روزی دینے والا۔ انسان کی یہ جو عارضی سی زندگی ہے اللہ نے سنبھالا ہوا ہے تو چل رہے ہیں، اگر اللہ نہ سنبھالے تو نہیں چل سکتے۔ یہ زمین و آسمان جو اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا 22ویں پارے میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ نے زمین و آسمان کو اپنی جگہ پہ روکا ہوا ہے، اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہل جائیں تو اللہ کے سوا ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے نہیں۔ تو معبود ہونے کے لیے ضروری ہے وہ خود بھی قائم ہو، اوروں کو بھی سنبھالنے والا ہو، اور یہ صفت بھی صرف اور صرف میرے رب کی ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا معبود ہونے کے لیے ضروری ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پہلی صفت کیا ذکر فرمائی؟ معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو۔ ایک بات اگر کسی کے ذہن میں، یقیناً نوجوان ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کر رہا ہوں ذرا آسان لفظوں میں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، کئی سارے لوگ جو بیچارے قرآن سے دور ہیں، نہ سمجھ ہیں، دعا ہے اللہ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں نا یا علی مدد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت تھا دنیا میں نہیں تھے، ایسے ہی ہے، پیدا ہوئے نا، ایک وقت تھا دنیا میں نہیں تھے، پھر ایک وقت آیا دنیا سے چل بسے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی تو انسان تھے نا، بیمار بھی ہوتے تھے، ان کی ضروریات بھی تھیں، ان کی مشکلات بھی تھیں، آخر ان کی مشکلوں کو کون حل کرتا تھا؟ اللہ حل کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد سے پہلے جو ذات مشکل کشا اور حاجت روا تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد بھی وہی ذات حاجت روا مشکل کشا ہے۔ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اور یہ صفت صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے جی۔ آگے چلیے جی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہیں پکڑتی سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پہ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، اگر ڈرائیور کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر میرا رب سو جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ نے اس سارے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، تھامبا ہوا ہے۔ جو معبود ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ اونگ بھی نہ آئے اور نیند بھی نہ آئے گی۔
اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے سورۃ الکہف میں، اس میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے ایمان والے تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ تھکے ہارے ہوئے لیٹے، ان پہ نیند طاری ہو گئی، 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اللہ کے ولی بھی سو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سو جاتے ہیں۔ سب سے عظیم ہستی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، ایک سفر میں ایسا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے لگے ہیں، بلال خیال رکھنا، صبح کے وقت میں ذرا جگانا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے جاگتے رہے، پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، جو ہی صبح کی روشنی نمودار ہوگی نبی علیہ السلام کو جگاؤں گا۔ حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج کی کرنیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑھی، نبی علیہ السلام فوراً اٹھے، حضرت بلال سے کہا بلال یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا جی، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے۔ تو کیا معلوم ہوا نبی علیہ السلام بھی سوتے تھے؟ نہیں سوتے تھے، آپ بھی سوتے تھے۔ جو معبود ہو اس پہ اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، جس پہ اونگ آ جائے نیند آ جائے وہ الہ اور معبود ہو نہیں ہوتا جی۔ آگے چلیے، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ معبود صرف اللہ ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اسی کی مخلوق ہیں، اسی کی مملوک ہیں، سب چیزوں پر کنٹرول اسی کا چل رہا ہے، تمام چیزوں کا مالک صرف وہی ہے۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے اس کا اختیار کامل ہو، قدرت اس کی کامل ہو، کنٹرول اس کا کامل ہو، کوئی چیز بھی اس کی قدرت اور اس کے کنٹرول سے باہر نہ ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف میرے رب کی ہے۔ آپ میں سے کئیوں کو سورہ یاسین یاد ہوگی، سورہ یاسین کی آخری آیت کیا ہے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہ ذات شریکوں سے پاک ہے جس کے قبضے میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے، تمام چیزوں کا کنٹرول جس کے قبضے میں ہے۔ سورۃ الملک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قدرت کامل ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف میرے رب کی ہے۔ نفع کا مالک بھی وہی، نقصان کا مالک بھی وہی۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں جی، 11واں پارہ نکالیے، 11ویں پارے کا آخر جی، 11ویں پارے کا آخر جی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں گے۔ صفحہ نمبر 200، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، آیت نمبر 107۔ جی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے انسان اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالی بِضُرٍّ کوئی تکلیف، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی، دینی تکلیف ہو یا دنیاوی تکلیف، اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں ہٹانے والا اس تکلیف کو، نہیں کھولنے والا اس تکلیف کو، الا ہو، مگر وہی۔ اللہ نے تکلیف پہنچائی، وہ اس تکلیف کو ہٹائے تو تکلیف ہٹے گی، اللہ کے سوا اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بھی اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ پاک ارادہ کرے تیرے ساتھ بخیر، بھلائی کا، نفع دینے کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اس خیر سے تجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، اے بیٹے اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ کی مدد کو اپنے آمنے سامنے پائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی دین کے پہرے دار بن جائیں،
جو اللہ کے دین کا پہرے دار بن جاتا ہے اللہ کی مدد اور حفاظت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین کے لیے چنے جی۔ اس کے بعد جو اگلی بات آپ کو بتانی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ۔ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مجھ امام الانبیاء سے مانگ یا حضرت علی المرتضیٰ سے مانگ یا کسی اور نبی اور بزرگ سے مانگ، بلکہ آپ نے فرمایا جو کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر ساری امت تجھے نفع دینے پہ اکٹھی ہو جائے تو اللہ نے تیرے مقدر میں جو نفع لکھا ہے اس سے زائد تجھے ذرہ بھر نفع نہیں دے سکتے، اور اگر ساری امت تجھے نقصان دینے پہ اکٹھی ہو جائے تو اللہ نے تیرے مقدر میں جو نقصان لکھا ہے اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نقصان تجھے نہیں دے سکتے۔ کیا معلوم ہوا؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تمام قدرتوں کا مالک وہی، اس لیے الہ اور معبود بھی صرف وہی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا جی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے علاوہ قرآن نے ایک دوسرا پہلو بھی ذکر کیا، جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، بیچارے قرآن سے دور ہیں، محروم ہیں، اللہ انہیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کے قریب آتے ہیں تو یہ حقیقتیں ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ دوسرا پہلو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں جی، 22واں پارہ جی، سورہ فاطر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر جی، 22واں پارہ، 22واں پارہ جی، صفحہ نمبر 392 بلکہ 394 جی جی، اس سے پہلے والی آیت ہے جی، آیت نمبر 13۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں جو بیان ہوا میں اردو میں مختصراً اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہی، فرشتوں کے پر بنانے والا وہی، بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعضوں کے 3 پر ہیں، بعضوں کے 4 پر ہیں، اس سے زیادہ چیزیں بنانے والا وہی، رحمت کے دروازے وہی کھولنے والا بند کرنے والا وہی، سب کو رزق دینے والا بھی وہی۔ اس کے بعد آگے چل کے فرمایا تمہیں انسان اول کو مٹی سے بنانے والا وہی، باقی انسانوں کو پانی کے قطرے سے بنانے والا وہی، نر اور مادہ بنانے والا وہی، رحم مادر میں جو کچھ ہے اسے جاننے والا وہی، عمروں کو گھٹانے اور بڑھانے والا وہی، 2 دریا چل رہے ہوتے ہیں ان دونوں کو اکٹھا چلانے والا وہی، ایک کا پانی میٹھا بنانے والا، دوسرے کا پانی کڑوا بنانے والا، درمیان میں رکاوٹ ڈال دینے والا وہی۔ پھر فرمایا ان پانیوں سے تازہ مچھلیوں کا جو گوشت ملتا ہے یہ گوشت مہیا کرنے والا وہی، کشتیاں چلانے والا وہی، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے والا وہی، سورج اور چاند کو چلانے والا وہی۔ آخر میں آ کے فرمایا ذالکم اللہ، یہ سارے کام کرنے والا جو اللہ ہے نا، ربکم وہی تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا وہی ہے، لہ الملک، راج اسی کا، اختیارات کا مالک وہی ہے۔ باقی رہے وہ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ اختیار نہیں رکھتے کھجور کی گٹھلی پر باریک سے پردے کا بھی، کھجور کی گٹھلی پر باریک سے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہوں، عیسائی ان کو پکارتے ہیں، یا وہ حضرت عزیر ہوں، یہودیوں نے پکارا کرتے تھے، یا وہ نیک ہستیاں ہوں جن کو آج کلمہ پڑھنے والے حاجات مشکلات میں پکارتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی پہ باریک سا پردہ ہے، وہ اس کے بھی مالک کو نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اللہ پاک ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ جو کھجور ہے نا، جو کھانے کی چیز ہے، اس کی اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں جی۔ اوپر میٹھی چیز ہے، بیچ میں گٹھلی ہے، درمیان میں ایک باریک سا پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس باریک سے پردے کے ذریعے بھی ایک حفاظت کی ہے۔ یہ مٹھاس اس گٹھلی کی کھٹاس تک نہیں پہنچتی، اور گٹھلی کی جو کھٹاس ہے وہ اس مٹھاس تک نہیں پہنچتی، وہ بیچ میں رب نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ مثال دے کے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ فوت ہو گیا، میت کو سمجھیں اس کھجور کی اوپر والی گٹھلی کی طرح، کھجور کے اوپر والا جو حصہ کھانے کا ہے، اس کھانے والے حصے کو آپ سمجھیں میت کے کفن کی طرح۔ آپ مثال سمجھ لیں جی، قبر میں یہ میت کے ساتھ دی جا رہی ہے جی، یہ جو اوپر والی کھانے کی چیز ہے آپ اس کو سمجھیں قبر طرح، اور بیچ گٹھلی کو سمجھیں میت طرح۔ میت کے اوپر جو کفن ہوتا ہے، یہ جو کھجور کے اوپر یہ باریک سا پردہ ہے گٹھلی پہ، اس کو آپ سمجھیں کفن کی طرح۔ اوپر کھانے کی چیز قبر کی طرح، یہ جو بیچ میں گٹھلی ہے اس کو میت کی طرح، اور اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس کو کفن کی طرح۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، مجھے چھوڑ کے جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں، تمہیں کیا عزت اور نقصان پہنچائیں گے، تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے، یا عزت و ذلت یا صحت اور بیماری، وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ کفن چوری کرتا ہے اور وہ پکڑا گیا، اب اس کی سزا حاکم جو تجویز کرے اس کے مناسب وہ تجویز کی جا سکتی ہے، لیکن جو چوری سزا ہے نا ہاتھ کاٹنے والی، یہ سزا اس کو نہیں دی جاتی، اس لیے کہ چور جو چوری کرتا ہے ہاتھ تب کٹتا ہے جب اس مال کو چرائے جس کا کوئی مالک ہو، اور اس نے جس کفن کو چرایا ہے اس کفن کا کوئی مالک ہو نہیں ہے جی۔ ایک اور مسئلہ، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی میت پڑی ہے، کوئی والی وارث اس کا نہیں ہے، کفن پہنانا ہے اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں، اتنے میں ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں وہ دیتا ہوں، اس سے کفن لے لیں۔ جب مفتی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو یہ جواب میں کہیں گے زکوٰۃ کے پیسوں کا آپ کفن نہیں لے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مال کا فقیر کو مالک بنایا جائے، اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں کا آپ کفن نہیں لے سکتے ہیں جی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سا پردہ ہے وہ اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے جی۔ 2 ورق پیچھے چلتے ہیں جی، اسی جگہ میں یہ جو پارا آپ نے کھولا ہوا ہے جی، پھر اس کے بعد پیچھے چلتے ہیں جی آیت الکرسی میں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22، صفحہ 389 آیت نمبر 22۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سمجھانے کے باوجود جب شرک میں مبتلا لوگ نہ سمجھے تو فرمایا ضد کرتے ہو، میرے محبوب آپ فرما دیں ادعوا الذین، پکارو تم ان کو، زعمتم جن کو تم نے معبود سمجھ لیا ہے اللہ کے سوا، لیکن اتنی بات سن لو لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ نہیں مالک ذرہ برابر کسی چیز کا، نہیں مالک ذرہ برابر کسی چیز کے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں۔ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی زمین آسمان میں چیز کا اختیار نہیں رکھتے، وما لہ بہما من شرک، اور زمین و آسمان میں ان کی کوئی شرکت بھی نہیں، وما لہ منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا معین اور مددگار بھی نہیں ہے یہ۔ تو یہاں ایک لفظ آ گیا لا یکون مثل ذرہ، زمین و آسمان میں یہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جو کامل اختیارات والا ہو، اور یہ صفت صرف میرے رب کی، اس لیے معبود صرف وہی ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا جی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، عظمت باری تعالی کا بیان ہے کون جو سفارش کرے اللہ کے ہاں الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، کون ہے کون جو سفارش کرے، کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں بول سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام بولیں گے
انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، مؤمنین سفارش کریں گے، معصوم بچے سفارش کریں گے، لیکن تب بول سکیں گے جب رب کی جانب سے بولنے کی اجازت ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی لب کھولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ رب کی عظمت کا ذکر ہے کون جو سفارش کرے اللہ کے ہاں الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہی جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، ان کے آگے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ کیا مطلب بنا؟ اگلی پچھلی تمام باتوں کو جاننے والا صرف وہی ہے، تو پھر معبود بھی صرف وہی ہے۔ یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ کیا کچھ اب تک ہو چکا، ان تمام تفصیلات کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آئندہ کیا کچھ ہوگا، ان تمام چیزوں کی تفصیلات کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور قرآن نے اس مضمون کو کئی ساری جگہوں میں بیان فرمایا ہے کہ غیب صرف رب کے پاس ہے۔ 7واں پارہ دیکھتے ہیں جی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صفحہ نمبر 122، صفحہ 122 آیت نمبر 59۔ جی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی چابیاں، اس سے مراد یہ ہے کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو یہ پتا ہو کہ چابی وہ پڑی ہے، پھر وہ اس چابی کو اٹھائے گا، تالا کھولے گا، دروازہ کھولے گا، پھر اندر کا پتہ چلے گا کہ اندر کیا کچھ ہے۔ اگر چابی ہی کا نہ پتا ہو تو کیا اندر کا پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، فرمایا غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو۔ اس کے بعد وہ آیت بھی دیکھتے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مفاتح الغیب ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت۔ فرمایا وَيَعْلَمُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے، والبری، اور سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی تفصیلات کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ جانتے ہیں۔ ایک وقت میں پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، بڑے بڑے حالات بھرے ہوئے ہیں، پھر طوفان اور آندھی جب چلتے ہیں ایک درخت سے کتنے پتے گر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ہر گرنے والے پتے کو بھی جانتی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ درخت سے جب وہ پتا ٹوٹتا ہے زمین میں گرنے تک جتنی کروٹیں بدلتا ہے میرا رب ان ساری کروٹوں کو بھی جانتا ہے۔ جی اتنے کامل علم والا، یہ اتنا کامل علم اور کسی کا نہیں ہے۔ تو پھر الہ اور معبود بھی صرف وہی۔ آگے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، کاشتکار زمین میں دانہ ڈال کے آ جاتا ہے، دانے سیدھے بھی نہیں کرتا، کاشتکار سیدھا تو نہیں کرتا نا، دانا سیدھا بھی نہیں کرتا، جس طرح آتا ہے بس وہ دانے زمین میں ڈال کے اپنے رب کے حوالے کر کے آتا ہے۔ میرا رب ہر دانے کو جانتا بھی ہے، کون سا دانہ سیدھا پڑا ہے، کون سا دانہ الٹا پڑا ہے۔ اپنی قدرت سے میرے رب ان کو سیدھا بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ ان سے پودے بھی اگاتے ہیں۔ ہر دانے کی تفصیل جاننے والا صرف وہی ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، فرمایا کس چیز کو گنا جائے، نہیں کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز علم الہی میں موجود ہے، ہر بات۔ جی ایک اور آیت ذرا دیکھتے ہیں جی، سورہ لقمان کی، جی سورہ لقمان کی آخری آیت جی، صفحہ نمبر 374، جی 21واں پارہ ہے۔ یہ سب میرے رب کی تعریفیں ہیں اور اللہ کو اپنی تعریفیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت اچھی۔ اللہ کو وہ کلمات بھی بہت اچھے لگتے ہیں جس میں میرے رب کی تعریفیں، اور وہ بندے بھی بہت اچھے لگتے ہیں جو اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جی
اللہ سب کو اپنے محبوب بندوں میں شمار فرمائے۔ صفحہ 374 آیت نمبر 34 لقمان سورۃ لقمان کی آخری آیت۔ جی جی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس آیت مبارکہ میں 5 باتوں کا ذکر ہے، اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب ہیں، یہ وہ غیب کی 5 اہم باتیں ہیں جی، جن 5 باتوں کا یہاں ذکر ہے۔ حارث بن عمرو نامی ایک بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور 5 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، حضرت بتائیے قیامت کب آئے گی؟ دوسرا سوال یہ کیا، حضرت بتائیے بارش کب ہوگی؟ تیسرا سوال یہ کیا، میری بیوی امید سے ہے، بتائیے وہ بچہ جنے گی یا بچی جنے گی؟ چوتھا سوال یہ کیا، حضرت مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے گزشتہ کل کیا کیا، آئندہ کل کیا کروں گا، مجھے یہ بتا دیں۔ اور 5واں سوال یہ کیا، یہ پتہ ہے کون سی زمین میں پیدا ہوا، یہ بتا دیں کون سی زمین میں مروں گا۔ یہ 5 سوالات کیے حارث بن عمرو نامی آدمی نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جس میں یہ فرمایا کہ ان 5 باتوں کو اللہ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی، کون سے سن میں آئے گی، کن لوگوں پہ آئے گی، ان تفصیلات کو صرف میرے رب ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث۔ ایک دفعہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کچھ اہم سوالات کیے، حضرت ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ پھر سوال کیا قیامت کب آئے گی، متی الساعہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے اے جبرائیل، اے پوچھنے والے، جس طرح تجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی جی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے۔ کب بارش ہوگی، کتنے قطرات ہوں گے، وہ فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، ان تفصیلات کو رب جانتے ہیں اور کسی ظاہر آلے کے بغیر جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات والے جو بتا رہے ہیں وہ آلات کے ذریعے کا رخ دیکھ بتاتے ہیں، لیکن وہ بھی علمی بات نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں امکان ہے اس کا جی، لیکن میرے رب کسی آلے کو دیکھے بغیر پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ کتنے قطرے برسنے ہیں، یہ فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، مومن ہوگا کافر ہوگا، کتنا رزق پائے گا، کتنی عمر پائے گا، کب اس کی موت ہوگی، ان تمام تفصیلات کو کون جانتا ہے؟ صرف میرا رب جانتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے کچھ معلومات دی جاتی ہیں، لیکن وہ آلات کے ساتھ ہیں۔ میرے رب کا جو علم ہے وہ بغیر کسی آلے کے ہیں، اور جن جن تفصیلات کو میرا رب جانتا ہے اس حوالے سے، وہ چیزیں آلات کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ کیا آلات کے ذریعے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ مومن ہوگا کافر ہوگا، کتنی عمر پائے گا، کتنا رزق کھائے گا؟ یہ سب تفصیلات صرف میرے رب جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آئندہ کل کی بات ہے، آئندہ کل کیا کرے گا نہ کسی نبی کو پتا اپنے بارے میں، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر پیغمبر کو۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی بھی نفس نہیں جانتا کون سی زمین میں وہ مرے گا۔ فرمایا ان 5 چیزوں کی کیا تخصیص، ان اللہ علیم خبیر، بے شک میرا اللہ تو تمام چیزوں کو جاننے والا، تمام چیزوں سے باخبر ہے، جو کچھ ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں خلیفہ منصور نے ایک خواب دیکھا، خواب میں ملک الموت نظر آیا، موت کا فرشتہ۔ تو خلیفہ منصور نے پوچھا ذرا بتائیے کہ میری موت کب واقع ہوگی؟ وہ یوں کر کے غائب ہو گیا۔
غائب ہے۔ صبح خلیفہ منصور نے تعبیر پوچھنی شروع کی، کچھ لوگوں نے کہا جی 5 دن، کسی نے کہا اشارہ ہے 5 ہفتے، کسی نے 5 مہینے اور کسی نے 5 سال۔ جب بات پہنچی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک تو حضرت امام صاحب فرمانے لگے ہوا اشارۃ الی ہذہ العلوم الخمسہ لا یعلمها الا اللہ، یہ اشارہ ان 5 علوم کی طرف ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ فرشتہ یہ بتا گیا کہ یہ موت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تیری موت کب آئے گی۔ جی تو تمام غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ الہ اور معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں فرمایا نا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی بلند آواز سے بولے، آہستہ آواز سے بولے، اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں۔ کوئی رات کے اندھیرے میں کہیں چھپا ہوا ہو، کوئی دن کے اجالے میں کھلی سڑک پہ چل رہا ہو، میرے رب کے ہاں دونوں برابر ہیں، وہ دونوں کو برابر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سورۃ الملک میں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم بلند آواز سے بولو یا آہستہ آواز میں بات کرو، اللہ ان دونوں باتوں کو جانتا ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو تمہاری زبان سے نکلی، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو، اور یہ علم صرف میرے رب کا، اس لیے معبود بھی صرف وہی ہے۔ آگے فرمایا جہاں تک بات ہے مخلوقات کی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ سائنس بڑی ترقی کر گئی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کئی ساری مخلوقات ہیں، ان کی تفصیلات آج سائنس کے ذریعے معلومات کی جا چکی ہیں۔ میرے رب کا ایک دعویٰ ہے، ذرا پھر سنیے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ نہیں احاطہ کر سکتی کسی ایک بھی چیز کا، من علمہ اللہ کی معلومات میں سے، الا بما شاء مگر صرف اتنی قدر جتنا اللہ چاہے۔ جتنی بھی مخلوقات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی ایک چیز کے بارے میں بھی مکمل معلومات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک چڑیا کا بچہ ہے، اس کی ماں کون، اس کا باپ کون، یہ کون سے انڈے سے نکلا ہے، یہ کتنی اڑان اڑے گا، یہ کتنی خوراک کھائے گا، یہ کہاں جا کے مرے گا۔ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، یہ کون سے انڈے سے نکلی، یہ کتنا چلے گی، کہاں کہاں اس کے قدم پڑیں گے، کتنی خوراک کھائے گی، کتنی عمر پائے گی، کتنے سانس لے گی، ان تمام تفصیلات کو جاننے والا کون ہے؟ صرف میرا اللہ۔ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی مکمل معلومات مخلوقات کے پاس نہیں ہے، اور اللہ کے پاس تمام چیزوں کی مکمل معلومات ہیں، اور اس کا علم اتنا وسیع۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، زمین میں جتنے درخت ہیں ان سارے درختوں کو کاٹ کے ان کی کلمیں بنا دی جائیں، خود اندازہ لگائیں ایک ایک درخت سے ہزاروں کلمیں بنے گی۔ پھر پوری دنیا کے درخت، افریقہ میں جنگلات بھرے ہوئے درختوں سے سارے درخت کو کاٹا جائے اور ان کی کلمیں بنائی جائیں، یہ جو پورا سمندر ہے یہ سب سیاہی بنا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں من بعدہ سبعۃ ابحر، فرض کرو کہ اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، اور پھر اس سیاہی اور ان کلموں کے ساتھ اللہ کی معلومات کو لکھنا شروع کر دیں، سب لکھنے لگ جائیں، انسان بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، کہ رب کو یہ بات بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا وہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، میرے رب کی معلومات ختم نہیں ہوگی۔ اتنا کامل علم ہے میرے رب کا، تو معبود وہی ہوتا ہے جس کا علم اتنا کامل ہو۔ اس کے بعد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں زمین کو۔ یا تو کرسی کا حقیقی معنی ہے، کرسی سے کرسی ہی مراد ہے، لیکن اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ نہ اللہ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی، نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کامل تفصیلات بیان فرمائی۔ اور یا کرسی سے مراد میرے رب کا علم ہے،
اللہ کا علم زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ یا میرے رب کی قدرت مراد ہے کہ اس کی قدرت تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کا علم بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، بڑے وسیع ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اگر کبھی ایسا ہو جائے اگلے پچھلے تمام انسان ابو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے انسان، تمام جنات اگلے پچھلے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، پھر سب اپنی اپنی ضرورتیں مانگنا شروع کر دیں، سب اپنی اپنی ضرورتیں مانگنا شروع کر دیں، کسی کے دل میں کیا چاہت، کسی کے دل میں کیا چاہت، کرتے کرتے جو کچھ انہوں نے مانگا ان کی چاہتوں کے مطابق، بھئی کوئی ملک مانگے گا، کوئی عہدہ مانگے گا، کوئی دولت مانگے گا، کوئی اولاد مانگے گا، جو کچھ دل میں آئے گا چاہتیں ہوں گی وہ ساری اپنی اپنی چاہتیں سامنے رکھیں، مانگیں، اور ان سب کی چاہتوں کے مطابق، مانگنے کے مطابق اللہ پاک انہیں دے دیں۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کے ناکے کے ساتھ معمولی سا پانی لگتا ہے۔ میرے رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں، تو جو اتنی کامل قدرتوں والا، کامل علم والا، اتنے وسیع خزانوں والا ہے، اس کو کہتے ہیں معبود، وہ ہوتا ہے الہ۔ اور یہ صفت صرف میرے رب کی ہے، کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی جی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ کو نہیں تھکاتی زمین و آسمان کی حفاظت۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آسمان خود سے نہیں روکا ہوا، کسی نے اس کو روکا ہوا ہے۔ زمین خود سے اپنی جگہ پہ نہیں رکی ہوئی، کسی ذات نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اور اگر ان دونوں کو اللہ اپنی جگہ سے ہلا دے تو پھر کوئی انہیں اپنی جگہ پہ لا بھی نہیں سکتا، ہر وقت وہ حفاظت کر رہا ہے، اور قربان جاؤں وہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے۔ یہ ہر قسم کی تھکاوٹوں سے وہ پاک ہیں۔ انسان تھک جاتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی تھک جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کی تھکاوٹ کا قرآن نے صراحتاً ذکر کیا ہے۔ نہ تھکنے والا کون ہے؟ صرف میرا رب ہے جی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا ساری بات کا، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہی ہے بلند شان والا، العظیم، بڑی عظمتوں والا۔ جب بلند شان کے لائق وہی، عظمتوں والا وہی، تو پھر الہ اور معبود بھی وہی ہے جی۔ یہ پوری آیت بیان ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، پیچھے جہاد کا ذکر ہوتا رہا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید جہاد اس لیے ہے کہ لوگوں کو ڈنڈے کے زور سے کلمہ پڑھایا جائے اور مسلمان بنایا جائے۔ فرمایا نہیں، ابتداءً اسلام میں داخل کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دونوں راستے دکھا دیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اپنی مرضی سے جو جس راستے پہ چلے گا، امتحان ہے، پھر اس کے بعد آگے نتیجہ نکلے گا، پھر فیصلہ ہو جائے گا اسی کے مطابق۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ اور جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، وہ انسان جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، یہ لا الہ کا مفہوم ہے، ویؤمن باللہ، اور وہ ایمان رکھتا ہے صرف اللہ پر، یہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا گیا، معبودان باطلہ۔ جو شیطان کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، شیطانی نظام سے انکار کرتا ہے، اکیلے رب کی توحید کو مانتا ہے، خدائی نظام کو مانتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے مضبوط پکڑ لیا ہے ایک مضبوط کڑے کو۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے مطابق عقیدہ بنا لیا، اب اس کے ہاتھ میں ایک کڑا آ گیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا آ گیا ہے۔ یوں سمجھے نا، ایک کڑا لٹک رہا ہے،
اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط کڑا آ گیا، وہ کڑا اتنا مضبوط ہے کہ یہ اپنا ہاتھ ڈھیلا کرے تو چھوٹ تو جائے گا، لیکن ساری زندگی اس کے ساتھ لٹکتا رہے، وہ کڑا ٹوٹے گا کبھی نہیں، اتنا مضبوط کڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جس کڑے میں اس کا ہاتھ پڑھانا، مضبوطی سے اگر اسے تھامی رکھا تو اب یہ بہشت بری میں جا پہنچے گا، اسے رب کی رضا حاصل ہوگی جی۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے مضبوط پکڑ لیا ہے مضبوط کڑے کو، لن انفصام لہا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی تمام باتوں کو سننے والے، علیم، سب کی ظاہری باطنی تمام حالتوں کو جاننے والے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کھڑے ہو جائیں جی استاد حسین کی کہتے ہیں کہ جی رمضان میں ہے، رمضان کے بعد میں ہم کیا کریں، تو کل اور پرسوں کی چھٹی فرما لیں، باقی وہ جو نقشے والا ہے تو اگر تو ہمیں دے دیں تو شاید میرا کوئی جاننے والا نکل آئے۔ نہیں، وہ اس طرح کا نقشہ نہیں ہے، والد بچے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے میں چلے جاتے ہیں، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، نہیں اعتکاف ان کا نہیں توڑنا چاہتے، تو پھر وہ پھر کیسے کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ تعالی جس دن فرصت ہوگی تو آپ لوگوں کے اس ذوق کو دیکھ کے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ پرسوں کی چھٹی اور آگے چھٹی نہیں، کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذریعے مجھے بھی خدمت کا یہ موقع عطا فرمایا، قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہ تو میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے جب کبھی مجبوری ہوگی تو آپ احباب ناراض نہ ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، جس دن مجبوری نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ضرور حاضر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی انشاءاللہ۔